میں یہ خاص بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کہ حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی. اس معاملہ میں دونوں کتابوں میں صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں. اور جو دوسرا پہلو ہے واقعہ کا وہ بالعموم عام طور پہ بیان ہی نہیں کیا جاتا. اب بات کو سمجھیں. اور یہ علم کے ساتھ ناانصافی، یہ علم دین کے ساتھ ناانصافی. بخاری شریف کے اندر جتنے مقامات میں پڑھ سکا ہوں 5 یا 6 مختلف مقامات کے اوپر یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، جن میں سے پہلا مقام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی 3092 حدیث پاک، 3092 3092 حدیث پاک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا حصہ بھی بیان کرنا ہے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ بے شک حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا. اس عبارت کے پر آپ نے توجہ دیں. ام المومنین اس واقعہ کا بیان جو ہے وہ کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بعد از وصال پاک حضور پاک علیہ السلام حضرت سیدہ خاتون جنت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا. اس عبارت کا کیا مفہوم ہے؟ کیا کیا؟ یہ سوال کیا. یہ جو عبارت ہے سوال کیا، اس سے 100% یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت خاتون جنت جو تھیں وہ بنفس نفیس حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں تشریف لے گئی. اب آپ کو سمجھ بھائی یہ ایک سوال ہے نا. آپ نے کوئی سوال کسی بندے سے کرنا ہو، کسی عالم دین سے، تو آپ یا تو خود پوچھنے کے لیے آتے ہیں، چلو یہ دور ٹیلی فون کا آ گیا، SMS کا آ گیا. اور بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود پوچھنے کے لیے نہیں آتا، کسی اور بندے کو وہ سوال پوچھنے کے لیے بھیج دیتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یار تم مسجد جانے تو ایسا مسئلہ پوچھ کے، ایسی بات ہے. اب یہ دور آج سے 1400 سال پہلے کا دور ہے، 1450 سال پہلے کا دور. اس عبارت میں یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ سوال کیا. کیا عبارت ہے؟ یہ سوال کیا. اگلا جملہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کا نمبر ہے 3711 3711 اس کا حدیث پاک کا نمبر ہے. اب اس کی عبارت کو سنیے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس روایت کے راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام آپ نے ارسلت الى ابی بکر، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا. اونچی بات سے بولی سبحان اللہ. میں پہلے تو نہ کہ سبحان اللہ جو نے سفارش نہ لگا. یہ بات سمجھیے ذرا. میں یہ عرض کروں آپ کبھی خدا نہ خاصہ اگر آپ کبھی وہ سنیں منظر جو میں نے سنے اور دیکھے کہ جب اس واقعہ کو یوں کر کے بیان کیا جاتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ آسمان زمین پہ گر پڑا تھا اور زمین آسمان پہ چلی گئی تھی.
میں یہ کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری شریف کی روایات ہیں، 3711 حدیث پاک کا نمبر ہے. اس میں واضح طور پر ہے ارسلت الی ابی بکرن، کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف نہیں لے کے گئیں. ارسلہ کا معنی لغت کی جس کتاب میں مرضی دیکھ لیجئے اور اس حدیث پاک کو پڑھ لیجئے. فرمایا ارسلت الی ابی بکرن، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو پیغام دے کر بھیجا. حضرت ابو بکر کے پاس کسی کو پیغام دے کر بھیجا. آگے حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی ہی 4035 حدیث پاک کا نمبر، 4035 4035. اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ ان فاطمہ علیہ السلام والعباس اتیا ابا بکر. اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پاس تشریف لے گئیں حضرت سیدہ خاتون جنت، اور ان کے ساتھ گئے حضور پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ تھے، وہ اکیلی نہ تھے. اور یہ دونوں شخصیات جو ہے یہ حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. اب آگئی کتنی حدیث پاک؟ یہ حدیث پاک نمبر 4241 اور 4240. یہ دو حدیث پاک، دو نمبر ایک حدیث پاک پر دیے گئے، یہ دو حدیث پاک ان کے نیچے. اب ایک حدیث پاک میں یہ ہوگا آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی سیدہ خاتون جنت، مگر اکیلی گئیں. اونچی بات سے بولیے، اکیلی گئیں. کس کے ساتھ گئی؟ حضرت عباس کے ساتھ. اس کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت عباس کون ہے؟ حضور پاک کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تشریف لے گئے. ایک حدیث پاک میں یہ ہوا، خالی اتنا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے سوال کیا. جب سوال کیا آگے تو اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تشریف لے کر گئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشریف لے کر گئیں. ایک روایت میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ وہ واضح ہے ان الفاظ میں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے کر ہی نہیں گئیں، آپ نے حضرت امیر المومنین کے پاس پیغام بھیجا. اتنی بات آپ کو یاد رہے گی. ابھی اس حدیث پاک کی طرف آ جائے گی. یہ دو احادیث پاک ہیں 4240 اور 4241. ان میں کیا ہے؟ ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک میں بھی یہی ہے. یہ دو احادیث پاک ہیں، ان دو میں بھی یہی ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف پیغام بھیجا. اچھی بات نا، سبحان اللہ. میں تو ساری بخاری شریف نے روایتاں پہ سنانا پڑ گئے. اب اس میں دو روایات اور آ گئی. اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف پیغام بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق کی طرف پیغام بھیجا. آگے حدیث پاک جو ہے 6725 حضرت امام بخاری نے 6725 نمبر حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی. اس میں بھی یہ ہے ان فاطمہ والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر. اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا. حضرت امام بخاری یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پوچھنے کے لیے تشریف لے گئیں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے. اور ان کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے. اب بخاری شریف کے اندر کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ چیز موجود ہو
کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہا اکیلی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی، بلکہ 3 روایات سے تو یہ بالکل ظاہر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان روایات کے مطابق حضرت سیدہ خاتون جنت نے جناب ابوبکر صدیق کے پاس پیغام بھیجا، ارسلت الی ابی بکر، کسی بندے کو آپ کے پاس بھیجا۔ میں نے یہ عرض کیا اگر آپ انصاف کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ دین کرنے والے ہیں، اگر تبلیغ کرنے والے کے دل میں دیانت موجود ہے، امانت موجود ہے، خوف خدا موجود ہے، اور وہ حضور پاک کا پیغام اور حدیث اور سیرت ہی صرف لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی فرقہ واریت ایڈ کر کے لوگوں کو وہ تحفہ نہیں دے رہا، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک اس طرح کی منظر کشی کرنا کہ معاذ اللہ وہ کوئی ظلم کا وہ دربار لگا ہوا تھا خدا نہ خواستہ، اور ایسے ایسے الفاظ کی نسبت حضرت صدیق اکبر کی طرف کرنا، اور اس طرح کے ماحول کریٹ کرنا جیسے کوئی مغل بادشاہوں کا دربار تھا۔ وہ تو حضور کے وہ خلفائے راشدین تھے کہ جن کا تو پبلک لیول سے بھی تھوڑے لیول پر وہ خود رہتے تھے، عام غریب پبلک جس لیول پہ رہتی تھی اس لیول پہ رہنے والے حضور کے خلفائے راشدین تھے۔ وہ کوئی ایسا وہاں پہ کوئی تخت سجے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب خلیفہ راشد بنے، آپ کی تنخواہ مقرر کرنے کا معاملہ آیا تو آپ نے یہ کہا کہ میری تنخواہ مدینے کے مزدور کے مطابق مقرر کر دو۔ حضرت آپ گزارا کیسے کریں گے؟ فرمایا میں گزارا کر لوں گا، جب میرا اس میں گزارا نہ ہوا تو مجھے پتہ چل جائے گا اور مدینے کے غریب کا بھی اتنے پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا، پھر میں خالی اپنی تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا، اس غریب کی بھی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ آپ دربار کا کنسپٹ ایسا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا معاذ کوئی بہت بڑی وزیر اعظم ہاؤس بنا ہوا تھا، خدا نہ خواستہ پریزیڈنسی بنی ہوئی تھی، دائیں بائیں چوکیدار کھڑے ہوئے تھے۔ خلفائے راشدین تو وہ تھے جو اپنے باڈی گارڈ تک رکھنے کے روادار نہ تھے۔ آپ اس کو کریٹ ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ایک بہت بڑا دربار تھا جس میں حضرت سیدہ خاتون جنت چلی گئی۔ بھائی حالت یہ ہے، بخاری شریف بھی یہی کہتی ہے، مسلم شریف بھی یہی کہتی ہے، کئی روایات ایسی کہ آپ سینے سے گئے ہی نہیں، آپ نے پیغام بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور جو روایات ہیں کہ آپ گئیں اس میں یہ روایت نہیں ہے کہ آپ بالکل اکیلی خدا نہ خواستہ تنہا چلے گی، بلکہ حضرت عباس سیدہ خاتون جنت کے ساتھ تشریف لے گئے۔